ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ یہ بات تو ہر ایک پر عیاں ہے کہ جب حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ سیون تشریف لائے تو یہ علاقہ اوباش خواتین، بے انصاف راجاؤں، ظالم جادوگروں، معصوم اور مظلوم رعایا کا مسکن تھا۔ حالات سیون کے کچھ یوں ہیں۔ یہ علاقہ حیدرآباد سندھ کے شمال مغربی علاقے کیرتھر پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کے مختلف زبانوں میں مختلف نام بتائے گئے ہیں۔ محترم ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی تحقیق کے مطابق سیون سندھ کے دیگر تمام آثار قدیمہ میں سب سے زیادہ قدیم ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے خیال میں قدیم آریائیوں نے اس شہر کو آباد کیا۔ یہ لوگ شیوا کے پجاری تھے، اس لیے انہوں نے اس کا نام شیوستان جو بعد میں سیوستان اور اس کے بعد سیون کہلایا۔ بعض کے مطابق سیون میں شیوی یا سیوی نام کی ایک لڑکی رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اسے شیوستان یا سیحان لکھا گیا۔ بعض نے تحریر کیا کہ اس شہر کو راجہ علیر کے بیٹے شہی نے آباد کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ شہر شہستان اور بعد میں سیوستان کہلایا جانے لگا۔ سیون شریف، جی ہاں ناظرین اکرام، یہ وہی سیون شریف ہے۔ یہ خطہ اراضی پوری دنیا میں قلندر پاک کے نام کی وجہ سے مشہور و معروف ہے۔ آپ کو عوام اور خاص سیون دی سرکار کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی سیون کے بادشاہ۔ حالانکہ آپ نے سیون کے تخت کو کبھی نہ سنبھالا اور نہ ہی کبھی آپ نے حکومت کی، مگر آپ کو عوام الناس سیون دی سرکار کے لقب سے ہی یاد کرتے ہیں۔ آپ ایک فقیر تھے، ایک درویش، کوئی بادشاہ نہ تھے، بلکہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے ان کا تو نام فقط تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جبکہ اس فقیر کا نام آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں امر ہے۔ خیر، آپ کی سیون آمد کے بعد یہاں پر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ صدیوں کے گھپ اندھیرے کو ایک نور شمع نے منور کر دیا۔ کفل ٹوٹ گئے، باطل بت ریزہ ریزہ ہو گئے، متکبر سیادت کا خاتمہ ہوا۔ جب اس طرح سے الٹ پھیر ہوا تو اس علاقہ کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے دام، سام، ڈنڈ، بھید سب آزما ڈالا، مگر حق کفر سے زیر نہ ہو سکا۔ لوگ جوک در جوک اس مرد قلندر کی بارگاہ میں شرف بیعت ہو کر رب ذوالجلال کے سامنے سر نگو ہونے لگے۔ راجہ چوپٹ آپ کی دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ اس وقت یہی راجہ تخت پر تھا۔ اس راجہ نے اپنی ظاہری فوج کے علاوہ ایک خفیہ فوج جادوگروں کی بھی تیار کر رکھی تھی۔ جب زمینی فوج ناکام ہو جاتی تو پھر ان جادوگروں، سنیاسیوں، عاملوں کو پس میدان کارزار آزمایا جاتا۔ اس بار بھی راجہ کی فوج اور اس کے ہتھکنڈے جب بری طرح پٹ گئے تو راجہ چوپٹ نے جادوگروں کے ایک بڑے مکھیا، جس کو عذرائے عقیدت وہ لوگ جادوگروں کی نانی بھی کہا کرتے تھے، آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس جادوگر کا نام نہرا تھا۔ نہرا سنسکرت زبان میں شیر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے جادو کی کاٹ سے شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ اپنے ہم اثر جادوگروں کے ہاں وہ آدم خور تصور کیا جاتا تھا۔ خیر، نہرا آدم خور راجہ چوپٹ کے پاس گیا۔ راجہ چوپٹ نے اس کو حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں تفصیلی معلومات دی۔ نہرا بولا، راجہ جی مجھ سے کوئی بڑا کام تو لیجئے، یہ بھلا کوئی کام ہے؟ ایک کمزور نحیف سا غیر دھرم درویش میرے جادو کی بھلا تاب کہاں لائے گا؟ راجہ بولا کہ تم اس کو معمولی درویش یا سادھو سنت نہ خیال کرو، یہ غلطی ہوگی، ایسا مت کرنا۔ نہرا غصے میں آ گیا، پپھر کر بولا، راجہ جی آپ میرے گیان اور میری توہین کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بغیر کسی ساتھی، محافظ یا جادوگروں کے اکیلا ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ڈیرے کی جانب چل پڑا۔ تقریباً دوڑتے ہوئے وہ چلا، منہ میں جانے کیا کیا شلوک اور جادو کے منتر پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ جب ڈیرے کے قریب پہنچا، دوسری جانب حضرت سخی لال شہباز قلندر سیون دی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو خدائے لم یزل نے آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ ادھر نہرا دروازے کے پاس پہنچا، ادھر سے قلندر سرکار نکلے۔ جیسے ہی قلندر سرکار کی نگاہیں نہرا کی آنکھوں سے ٹکرائیں، نہرا اپنا سب کچھ بھول گیا، بے خود ہو گیا اور سیدھا سرکار کے قدموں میں جا گرا۔ ختم ہو گئے وہ منتر، وہ جاپ جو وہ منہ میں پڑھتا آ رہا تھا۔ سرکار کی ایک نظر کی تاب بھی نہ لا سکا۔ کسی نے کہا، حضور یہ تو آدم خور نہرا ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ فرمایا، نہیں، ہم نے اس آدم خور کے جبڑے پھاڑ دیے ہیں، اب